پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید پر بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے. بلوچستان کا امن و امان بہت حد تک بہتر ہو چکا ہے. کچھ ایریاز ہیں وہاں پہ ورکنگ ہو رہی ہے, فینسنگ تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے ایشوز بھی آئے ہیں لوگوں کو. ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ رک گئی ہیں. تاز برادری وہاں پروٹیسٹ بھی کر رہی ہے, لیکن انہی آپشنس کے ساتھ ظاہر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے تھوڑے سے سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں. جاوید عالم صاحب کس طرح دیکھتے ہیں؟ تھوڑا سا آپ نے ظاہر وہاں سرو کیا, لوکلز جو ہیں وہ اس چیز سے تو پریشان ہوئے چونکہ فینسنگ ہو گئی اور وہ چیزیں جو بڑی آسانی سے ادھر ادھر ہو جاتی تھی وہ نہیں ہو رہی. ظاہر اس کو اب ایک انلیگل کام ہے تو اس کو اب تو لیگل نہیں کر سکتے. منڈیاں بھی لگ رہی ہیں, لوگ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو یعنی وہاں کے عمائدین ہیں یا سردار ہیں یا علاقے کے جو سیاستدان ہیں یا یوتھ کے جو نمائندے ہیں, ان کو انگیج کیسے کیا جا سکتا ہے یہ چیز سمجھانے کے لیے کہ یہ آپ ہی کے لیے ہے اور بہت بہتر ہوگی؟ تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا ہوگا. دیکھیے, میں پرسنلی سمجھتا ہوں جی کہ جو اوورآل لا اینڈ آرڈر اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب اکنامک پلائٹ جو لوگوں کی ہے صحیح. وہ ختم نہ ہو. مثال کے طور پہ خضدار ایریا میں جہاں پہ میں آر پی او رہا, ڈی آئی جی رہا, جی سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا جو تھا آوران تھا. اور ٹھیک. آوران میں مسئلہ کیا ہے, پہاڑی علاقہ ہے, بہت ہی دشوار گزار ہے اور اس میں امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز کا مسئلہ ہے بہت. تو وہاں پہ امپلائمنٹ عام طور پہ دو چیزوں سے آتی ہے. ایک تو گورنمنٹ سروس سے آتی ہے. صحیح. اس اسٹیج پہ میں پروپوننٹ ہوں بڑا کہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کے جو ادارے خاص طور پہ جس طرح پولیس فورس ہے, لیویز ہے, ٹھیک. اس میں آپ امپلائمنٹ ایسے ایریاز میں خاص طور پہ بڑھا دیں. اس سے دونوں طرف سے فائدہ ہوگا, لا اینڈ آرڈر بھی بہتر ہوگا اور لوگوں امپلائمنٹ بہتر ہوگی, پھر اپرچونیٹیز اس اور بڑھیں میں گی. کچھ نمبرز انہوں نے بہتر بھی کیے ہیں. آرمی میں کافی بہتری آئی ہے, بہت ہی پرو ایکٹیو انہوں نے ریکروٹمنٹ کی ہے مختلف ایریا سے. لیکن پولیس میں خاص طور پہ یہ پرابلم ہے, میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ وہاں پہ ٹھیک ٹھاک نمبر آف سیٹس ویکنٹس ہیں اور ہمیں میرے خیال میں اس سلسلے میں لیویز کو اور ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ آپ وہاں پہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز پرائیویٹ پبلک سیکٹر کی جی اس کے اشتراک کے علاوہ نہیں پہنچا سکتے. صحیح. مثال کے طور میں ایک چھوٹا سا مثال آپ کو دیتا ہوں. لا اینڈ آرڈر بہتر ہو گیا. آپ نے شاید نام بھی سنا ہوگا, کراچی میں بڑا مشہور ہے, خضدار کا ایک چھوٹا سا ایریا ہے جس میں واٹر فالز بھی ہیں اور لیک بھی ہے, ملا چٹوک. جی جی. بہت زیادہ وہاں پہ ہمارے پاس زیادہ کراچی کے دوستوں کی, لوگوں کی یہ آتی تھی ریکویسٹ کہ جی ہمیں رہائش کا بندوبست کروا کے دیں, ہمیں کوئی رہائش کا بندوبست, ہوٹل بک ہیں, یہ ہے. اب اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو اور میں نے ایک دو دوستوں کو یہاں کراچی کے انویسٹرز کو اس میں کوشش کی کہ جی آپ ہم سیکیورٹی دیتے ہیں, آپ اس ایریا میں کچھ کریں اس سلسلے میں, اور وہ دے ور ولنگ ٹو ڈو اٹ. میرے خیال میں وہ جو فوکس ایفرٹ ہے پرائیویٹ پبلک کی پارٹنرشپ کی, اس کی تھوڑی سی اس وقت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ وہ کریں, لوگ آئیں گے, امپلائمنٹ بڑھے گی اور آپ کا لا اینڈ آرڈر بھی تدریج بہتر ہوتا اچھا, جائے گا. ایک چیز جو میں نے بھی پرسنلی آبزرو کی اور آپ ظاہر وہاں سرو کر کے آئیں, تھوڑا سا جو مقامی لوگ ہیں ان کو انسیکیورٹی ہے اس بات پہ. جب ہم پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں تو ظاہر زمین ان کی ہے, جگہ ان کی ہے, اس میں مجھے پارٹنرشپ چاہیے اور اس پہ تھوڑا سا وہ کہنا کہ قبضہ نہ ہو جائے, ہم مائنس نہ ہو جائیں. تو اس انسیکیورٹی کو کیسے ختم کریں؟ یہ چیزیں بزنس کمیونٹی کی طرف سے بھی سامنے آئی ہے جو یہاں سے آؤٹ سائڈر جانا چاہتے ہیں. یہ آؤٹ سائڈرز کے لیے ایشو ہوگا, لیکن وہاں کے لوگوں کے لیے کہ ان نہیں, کی وہ زمین پہ ظاہر کوئی مقامی قبضہ بندہ تو نہیں اپنی کر رہا ہے, لیکن وہاں جب شیئرنگ کی بات آتی ہے تو یہ ایشو آ رہا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن میں وہی میں عرض کروں گا کہ جی جی ایسے ادارے کی ضرورت ہے, ٹورزم کی اس طرح کی پالیسی اور اس طرح کے ادارے جس میں ڈی سی, ایس پی, آپ کے علاقے کے اور باقی جو آفیسرز ہیں, صحیح. وہ اس میں ایک کمیٹی ہو لوکل لیول پہ کہ جو سب کے انٹرسٹ کو کرے. مثال کے طور پہ انویسٹر کو بھی یہ شیورٹی ہو کہ جی اگر میں یہاں پہ انویسٹ کر رہا ہوں, کل اچانک ایسے نہیں کہ مجھے یہاں سے اٹھا کے نکال دیا جائے گا. اور اسی طرح وہاں کے لوکل کو جب تک آپ اس میں اسٹیک نہیں دیں, اسٹیک ہولڈر نہیں بنائیں گے, تو یہ ٹورزم کی کوئی بھی پالیسی میرے خیال میں وہ کامیاب نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. شاریہ کس طرح دیکھتی ہیں؟ ابھی تو قومی سلامتی کی پالیسی بھی آئی ہے اور اس میں شہریوں کا تحفظ ذرا بنیادی طور پہ پولیٹیکلی, چونکہ آپ سوشل اور پولیٹیکل دونوں شعبوں سے تعلق ہے, جو یوتھ ہے وہاں کی یونیورسٹیز میں ہم نے دیکھا, جو پرسنلی میں نے آبزرو کیا, جو ہمارے ساتھ کولیگس بھی تھے, جو گرلس تھیں, آلموسٹ ڈاکٹرز ہی تھیں,
خواتین پڑھی لکھی آ رہی ہیں, چیزیں آ رہی ہیں, لیکن وہ لوگ جو جیسے کوئٹہ میں آباد ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے, مین ایریاز کے جو لوگ ہیں وہ پڑھ لکھ کے سامنے آ رہے ہیں, عام لوگوں تک تعلیم ابھی تک نہیں پہنچ سکی, جس طرح پہلے انہوں نے ذکر بھی کیا اس کا, اور صحت کا بھی بڑا مسئلہ ہے. تو یہ سٹی ٹو سٹی, ڈسٹرکٹ کوئی اس طرح کے پلان پولیٹیکل سائٹ پہ نہیں بنائے جا رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. ایک ڈاکٹر اگر کوئٹہ میں ہے تو ظاہر اس ڈاکٹر نے گوادر سرو نہیں کر سکتے وہ, تو گوادر سے ہی کیوں نہ کوئی ایسی پوسٹ رکھی جائے کہ گوادر کا ڈاکٹر گوادر میں سرو کرے, زیارت کا ڈاکٹر زیارت میں سرو کرے, کوئٹہ کا ڈاکٹر کوئٹہ میں کرے, تاکہ وہ بچے جو وہاں سے پڑھ کے آ رہے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کو سرو بھی کر سکیں. بالکل آپ نے صحیح سوال کیا. ایسا ہے کہ آپ کے نالج میں شاید یہ بات نہ ہو, لیکن ابھی جو ہے یہ ٹرینڈ نہیں ہے بلوچستان میں. آپ کو میں خود پرسنلی بتاؤں کہ رورل ایریا سے ابھی بچیاں, پہلے صرف لڑکوں کا ہوتا تھا کہ لڑکے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئٹہ آتے ہیں, اب رورل ایریا سے بچیاں بھی آتی ہیں پڑھنے کے لیے. ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ میں انہوں نے ایڈمیشنز لیے ہوئے ہیں, وہ MBBS کی تیاری کر رہی ہیں, وہ ڈفرینٹ کورسز کر رہی ہیں بلوچستان میں رہ کے, کوئٹہ میں رہ کے. وہ تربت سے, گوادر, کیچ, سبی, لوڑلائی, خزدار, مطلب ہر علاقے سے بچیاں ابھی کوئٹہ میں آتی ہیں, وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتی ہیں, اور ریشو بہت زیادہ ہو گیا. ڈفرینٹ اکیڈمیز وہاں پر اوپن ہو گئی ہیں جہاں پر یہ بچیاں آتی ہیں, ہاسٹلز میں رہتی ہیں اور اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتی ہیں. اور ہر سال یہی بچیاں جو ہے کچھ لاء کر رہی ہیں, کچھ MBBS کر رہی ہیں, کچھ انجینئرنگ کر رہی ہیں. اب یہ ریشو اگر آپ مجھے پتہ ہوتا, اگر یہ سوال ہے میں آپ کو پورا وہ لا کے نہیں, وہ ٹھیک ہے, ہمارے پاس بھی انفارمیشن ہے, بریفنگس بھی ہیں وہاں کے جو مقامی لوگوں کی, لیکن یہ ایشوز ابھی بھی ہیں, بچے آ رہے ہیں, لیکن وہ اس امپرومنٹ ہے, لیکن ویسی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں, بلوچستان کو ہمیشہ پیچھے رکھا گیا ہے باقی صوبوں سے. ہمارے لیے یہ چھوٹی سی کوشش بھی بہت بڑی ہے. اب ہماری اگر پہلے کے نسبت اگر اب دیکھا جائے تو ہماری پہلے بچیاں اتنی نہیں تھی جو اتنی اب آتی ہیں پڑھنے کے لیے. تو اگر آہستہ آہستہ یہی بچیاں آگے اپنے گھروں کو جائیں گی, انہی کی بہنیں پھر اور آئیں گی پڑھنے کے لیے, تو یہ اویئرنیس اسی طرح بڑھے گی. اس سے زیادہ تو پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میری بچی ڈاکٹر بن گئی تو میں اپنی دوسری بچی کو بھی کوئٹہ بھیجوں, وہ بھی جا کے پڑھ لے, میں تیسری کو بھی بھیجوں. اب پیرنٹس میں اویئرنیس آ گئی ہے, ان کو پتہ ہے کہ بچیوں کو اور بچوں میں, لڑکوں لڑکیوں میں فرق نہیں کرنا, دونوں کو سیم تعلیم دینی ہے. ٹھیک, بہت اچھی بات ہے, اور یہی وہ چیز ہے, ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ کسی طرح اویئرنیس آئے, اور بچے جو ہیں, بچیاں ایکویلنٹ ہونے چاہیے, اور ان کو تعلیم ویسی ہی ملنی چاہیے, اور جابز اپرچونیٹیز بھی اسی طرح ملنی چاہیے. کس طرح دیکھتی ہیں ارم, جب ہم بلوچستان کو فوکس کرتے ہیں, اور کراچی میں بیٹھ کے خاص طور پہ, جن لوگوں نے نہیں وزٹ کیا, میں نے فرسٹ جب ہم کوئٹہ گئے تو سب کہنے لگے کہ خیال رکھنا, حالات پتہ نہیں کیسے ہوں گے. پرسیپشن بالکل جب 1 مہینے بعد واپس آئے تو چینج تھا. اس پرسیپشن پہ کیسے کام کیا جائے, جو کہ ایک پروگرام ہم کر رہے ہیں ریگولر بیسس پہ, اس کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, لیکن اس سے ہٹ کر ایسے کیا ٹولز ہیں جو ہم اپنائیں تاکہ یہ پرسیپشن ایٹ لیسٹ ختم ہو؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اس میں یہاں پہ بہت سارے ڈفرینٹ اس کے پوائنٹس ہیں. ون آف دا تھنگ, جیسے ابھی نیشنل سیکیورٹی ورک شاپ ہے بلوچستان, یہ اٹ سیلف ایک بڑا زبردست ایک پلیٹ فارم ہے, جس میں بھی آپ نے دیکھا کہ آپ جیسے 8 میں تھے, ہم لوگ 7 میں تھے, 6 میں, کہ جنہوں نے انٹرمنگلنگ کی ہے ڈفرینٹ پروونسز کی. تو جب ہم وہاں جاتے ہیں, وہاں کے لوکل سے ملتے ہیں, ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں, ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آؤٹ آف بلوچستان جو لوگ ہیں وہ کیا سوچتے ہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور یہ میں سمجھتی ہوں جیسے نیگیٹیولی سلو پوائزننگ کہا جاتا ہے, تو یہ چیز جو ہے نا, یہ جو انٹریکشن ہے لوگوں کی, چاہے وہ یوتھ ہو یا ایڈلٹس ہوں, یہ انٹریکشن یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ہونی چاہیے. ہم لوگ پروگرامز کرتے ہیں, فار ایگزامپل پاکستان US کالشن پروگرام, جس میں اسٹوڈنٹس, یا کیوں نہ پروونشل اس پہ کیا جائے کہ وہاں کے اسٹوڈنٹ ادھر آئیں, ادھر کے اسٹوڈنٹس وہاں جائیں. مطلب ہر سیکٹر میں, ایجوکیشن ہو گیا, ہیلتھ ہو گیا, آبویسلی ٹورزم تو ایک ٹول ہے ہی. جیسے میں نے کہا, اس وقت اگر کوئی طاقت ہے تو وہ ہے سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا. دیٹ از ون آف دا فورٹس وی آل کین یوز دیٹ ایز اے ٹورسٹ, ایز اے بزنس پرسن, ہر حوالے سے. اور مزے کی بات کہ ہر شخص یہ یوز کر بھی رہا ہے, ہاں, اور سب کے ایزی ایکسیس میں, کوئی بھی کر سکتا ہے. اچھا, اس میں اس کو ضرور ایک تھوڑا سا پوائنٹ یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے, آپ نے بھی بات کی اوڈو صاحب سے بھی, کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس پہ اگر ورک کیا جائے لانگ ٹرم میں, تو بہت سی ایسی, فار ایگزامپل اگر میں سندھ سے جاتی ہوں یا کوئی پنجاب سے آتا ہے, جو پبلک پرائیویٹ اس کی بات ہوئی تھی, پارٹنرشپ, انویسٹر ہے یا لوکل ہے, اس کا وہ اعتماد کہاں سے بحال ہوگا؟ اگر دنیا میں آپ دیکھیں ٹورزم یا کوئی بھی انڈسٹری ہے,
اس کے لیے ایک پالیسی بنتی ہے, پھر ڈفرینٹ بورڈز ہوتے ہیں, بالکل وہ ایک تحفظ دیتے ہیں دونوں کو. تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ جی میں لوکل ہوں, میری کوئی مرضی ہے میں وہ کر لوں, یا کوئی انویسٹر آئے وہ اپنی مرضی کر لے. جیسے انہوں نے بتایا کہ دیر شوڈ بی ڈفرنٹ کائنڈ آف بورڈز جو ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز کو دیکھیں. فار ایگزامپل آپ کا بلوچستان بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, آئی تھنک اس میں یہ لوگ رول پلے کر رہے ہیں. آئی ہیو سین دیٹ NWB میں انہوں نے ٹورزم پہ کافی یہ اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں جو ہو رہا ہے جہاں پہ ابھی ہم پہنچے ہیں اس کو اور سپیڈی ہونا چاہیے, تھوڑا سا اور سپیڈی ہوگا تو اس کو میں سمجھتی ہوں کہ جیسے ہی پرائیویٹ انویسٹرز ڈائیو کرے گا نا, تھنگز ول بی ریئلی چینجڈ. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور خاص طور پہ جو آپ نے جو میڈیا سے ریلیٹڈ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں, پلان کرتے ہیں, اور ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ تھی وہ کہ 12 بورڈ جو کام کر رہی ہے وہ گو کہ وہ مقامی حکومت کے ساتھ مل کے کر رہی ہوتی ہے, لیکن انیشیٹو ہمیں بھی پتہ ہے کہ کس کا ہوتا ہے. تو یہ صوبائی حکومتیں کیوں نہیں کرتی؟ یعنی پنجاب اسمبلی سے یہ انیشیٹو لے, یعنی CM پنجاب کو لینا چاہیے, CM سندھ کو لینا چاہیے, CM KP کو لینا چاہیے, تاکہ چاروں صوبے آپس میں انگیج ہوں اور اسی طرح کی ڈیلیگیشنس لے کے جائیں 10-10, 20-20, 15-15 دن کے لیے. بالکل. ابھی میں اس میں تھوڑا سا آبویسلی یہ ہونا چاہیے, پرائیویٹلی ہم لوگ وہ کر سکتے ہیں, مطلب جو ہماری اپنی لمیٹیشنز ہیں اس میں رہتے ہوئے. لاسٹ ایئر ہم لوگوں نے ایک ارینج کیا تھا ود دا ہیلپ آف گوادر چیمبر آف کامرس اینڈ دا لوکل گورنمنٹ ان گوادر, فرسٹ نیو ایئر سیلیبریشن. دیٹ واز دا فرسٹ نیو ایئر سیلیبریشن ان دا ہسٹری آف گوادر. تو اس میں انیشیٹو بس یہ تھا کہ وہاں کے لوکل لوگوں کو بھی دکھایا جائے کہ ایک بہتر ایونٹ, ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ کوئی ایک بہت ہی بڑا, اٹ واز اے بلاسٹ, اٹ واز ناٹ اے بلاسٹ بٹ سم تھنگ فار دا لوکلس. تو یہاں سے ہم کراچی سے بھی کافی اس میں ٹورسٹ کو لے کر گئے, اور اس میں میں یہاں ضرور ایک مینشن کرنا چاہوں گی, وی ڈڈ دا فرسٹ کراچی ٹو گوادر سوری ایئر سفاری. وہ جو چھوٹے ایئر لائنز ہوتے ہیں جو ویسے چل بھی رہے ہیں, بٹ وہ جو 1 آور کی ایک جرنی تھی نا آن دا کوسٹل, وہ آپ کی کراچی سے لے کے, وہ مطلب لوگ بھولے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اتنا ہی کرا دیتی تو یہ بھی کافی تھا ہمارے لیے. دیٹ واز ریئلی امیزنگ. تو یہ چھوٹے انیشیٹو ہم اور آپ تھوڑے تھوڑے لے سکتے ہیں. بٹ واٹ آئی ایم لوکنگ فار کہ اگر فار ایگزامپل جو ابھی انہوں نے بتایا کہ گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے, لاسٹ بیچ CM وہ بھی کام کر رہے تھے جو ٹورزم, اس میں انیشیٹو گورنمنٹ لے رہی ہے, بٹ پالیسیز بنانے میں میرا خیال ہے اس میں سوشل سیکٹر کے لوگ بھی ہوں, آپ کی جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کا بھی رول ہو, سب کی سے سامنے آئے پرابلمس کیا ہو رہے ہیں, اس کے بعد ایک بہترین آئی تھنک پالیسی بن سکتی ہے جس پہ آئی تھنک دا پریزنٹ گورنمنٹ کین ورک الاٹ آن دیٹ. ٹھیک ہے, بالکل یہ ہو سکتا ہے. صنم کافی دیر سے انتظار کر رہی ہیں, کبھی رک کرتے ہیں. صنم آپ انٹرنیشنلی بھی ذرا ٹور کرتی ہیں, چیزوں کو سمجھتی بھی ہیں. اوور آل اگر ہم بات کریں تو صرف ٹورزم نہیں ہے, اس سے پورے پاکستان کا, اور خاص طور پہ جس صوبے میں, جس شہر میں, جس علاقے میں ٹورسٹ جاتے ہیں وہاں کی امیج بلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک بڑا زبردست, یہ افسوسناک ضرور ہے لیکن ایک آئی اوپنر بھی ہے, مری واقعہ. مری میں جو ہوا یہ ریفلیکشن بھی تھا, گو کہ جانے گئیں, ان کا بہت زیادہ افسوس ہوا. اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا, لیکن وہاں کی جو مونوپلی تھی, وہاں کی جو مینجمنٹ تھی, وہاں کا جو ایٹیٹیوڈ تھا, وہاں کے مقامی لوگوں کا یا وہاں کی جو بزنس کمیونٹی تھی اس کا جو رویہ تھا وہ واقعی مناسب نہیں تھا لوگوں کے ساتھ. یہ امیج ہوتا ہے, آپ ایک جگہ سے ایک اچھا امیج لے کے جاتے ہیں یا ایک نیگیٹو چیز لے کے جاتے ہیں. امیج بلڈنگ پہ ہمیں کتنا کام کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دنیا میں ہر جگہ پہ, جیسے امریکہ میں, کینیڈا میں, ہر جگہ پہ سنو فال ہوتی ہے, ہر جگہ پہ روڈ بند ہو جاتے ہیں, لوگ پھنس بھی جاتے ہیں, لیکن ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی ہیلپ کرنے آتی ہے. وہاں کے لوگ اس واقعے کا فائدہ نہیں اٹھاتے غلط, جو ہمارے لوگوں نے اٹھایا, جن کی وجہ سے اتنی قیمتی جانیں گئی. مجھے نہیں لگتا ابھی بھی ان کو افسوس ہوگا اس چیز کا. ہماری گورنمنٹ کے پاس سب کچھ ہے, پر کرے گا کون؟ مطلب سنو فال باہر دنیا میں زیادہ ہوتی ہے, ان کی ہیلپ کے لیے گورنمنٹ پہنچ جاتی ہے, پر یہاں پہ اب دیکھیں مری کا کتنا غلط امیج گیا, پوری دنیا میں لوگوں نے دیکھا ہوگا. غلط امیج تو کیا, لیکن یہ حقیقت بھی تو تھی وہاں پہ. جو جس نے بھی وزٹ کیا مری سے تو ایٹ لیسٹ کوئی خوش نہیں تھا. آپ کی بات صحیح ہے, جیسے ہمارے سوات کو دیکھ لے, وہاں بھی سنو فال ہوتی ہے. گبین جبہ دیکھے, وہاں پہ ہم نے پاٹس لگائے ہیں. تو اس طرح بلوچستان میں بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ سنو فال ہوتی ہے. ہمیں وہاں پہ کام کرنا چاہیے.
जैसा मेरे और दोस्तों ने कहा कि लोकल्स को एतमाद में लेना चाहिए, हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें उनको उस काम में बिल्कुल फ्रंट पे रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। लेकिन सनम एक चीज़ और, चूंकि वक्त कम है, समाजी रवैये जो हैं हमारे, यानी किसी भी जगह के जो मेज़बान होते हैं, लोकल्स होते हैं, उनके रवैये बड़े मैटर्स करते हैं। और मरी में यही चीज़ हुई। बलूचिस्तान हमने विज़िट किया, लोग बहुत अच्छे हैं, अमन अमान की सूरत हाल पे बात हो सकती है, लेकिन पर्सनली लोगों के साथ जब आप मिलते हैं तो वो बड़ा वार्म वेलकम करते हैं। केपी के लोग भी इसी तरह हैं, इवन मरी के भी सारे लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन वो उस मार्केट की हद तक जब हम बात करते हैं और उस स्पेसिफिक एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें हैं, हमें नोटिस हुई हैं। अब इन चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? इन रवैयों पे हुकूमत को या हमारे जो इदारे हैं उनको काम करना चाहिए, ताकि इस एटीट्यूड को और हमारे जो सोशल बिहेवियर है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आप समझती हैं कि इस पर केपी हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को ख़ास तौर पे मिल के काम करना चाहिए? जी बिल्कुल, और ये हुकूमत के अलावा और कोई कर भी नहीं सकता। जैसे डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, पर अगर आपको पता है कि हाँ आपकी यहाँ हर साल टूरिस्ट आते हैं तो फिर आपको अपना रवैया ठीक रखना चाहिए। अगर आपको पता होता है कि आपके शहर को इतना फ़ायदा होता है, पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है इससे, तो फिर हम लोगों को अपने रवैये सही रखने चाहिए। जावेद साहब किस तरह देखते हैं? एक तो हमारे यहाँ होता है इस टेबल पे जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस के साथ ही आपको आगे बढ़ना होता है। हम वो ऑप्शंस भी कैश नहीं करा पाते, यानी ओवर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि हमारे पास ये जिस तरह हुकूमतें, फेडरल हुकूमत हमें बता रही थी कि मरी में इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिज्म पिछले 2 साल है और 2021 मुझे बड़ी अच्छे से याद है, रेडियो पे प्रोग्राम कर रहा था तो एक पूरा थीम लाइन सेट की गई थी कि 2021 जो है वो तरक्की का साल होगा और ख़ास तौर पे टूरिज़्म का साल होगा। फोकस आप कर रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे, तो ये जो मिस मैनेज होती है चीज़ें, यानी ऑप्शंस हैं हमारे पास लेकिन हम उनको टाइमली क्लिक नहीं कर पाते, इसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे पहली जो आपने सोशल रवैये हमारे, जी जी, बुनियादी तौर पे हम प्री प्लानिंग नहीं करते। ये पूरे मुल्क का फुकदान है, बिल्कुल ऐसे ही मसला है कि हम रिएक्शनरी हैं, हम रिएक्ट करते हैं। सिचुएशन ख़राब हो, एडवर्स कंडीशन आ जाए तो हादसात हैं, हादसा होता है तो हम जागते हैं। बिल्कुल, हम अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं अगर जब इमरजेंसी रप्ट हो जाती है, लेकिन इससे पहले हम प्लान नहीं करते। मरी का ये एक्सपेक्टेड था। मैं आपको बताऊं कि इतनी गाड़ियां, जब इतने अच्छे रोड बन गए, पूरी गलियात खुल गई, और लेकिन रोड बहुत ही नैरो थे और खुदा न खास्ता हमने कभी इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की, हमने प्री प्लान किया। इसी तरह मैं आपको एक चीज़ बताऊं जिसका हमने शुरू में अभी बलूचिस्तान के हवाले से गवर्नमेंट को लिखा था जब मीडिया जी खुशदार था कि जी कराची से रोज़ाना ख़ास तौर पे वीकेंड्स पे हज़ारों लोग आ रहे हैं बीचेस पे। ठीक है बलूचिस्तान, और कभी ना कभी खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई इंसिडेंट या इस तरह का होगा जो सबको हम, इसके लिए प्रॉपर टूरिज्म फोर्स हमारे पास, पुलिस होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, लुक आफ्टर करे। तो ये चीज़ें हम शुरू में प्लान नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा विजनरी होना चाहिए और इनको फोर्सी करना चाहिए। प्रॉब्लम्स, ये जो तरक्की आ रही है, इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनको पहले से ही हैंडल करना चाहिए। बिल्कुल ज़रूर। अब आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे बलूचिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि बलूचिस्तान, पाकिस्तान, सारा हमारा पूरा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। इसका ख्याल रखें, अपनी पाक आर्मी का साथ दें और हम सब ने मिलकर चलना है। आपके ताउन के बगैर हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। लास्ट पॉइंट, ऑब्वियसली पैगाम यही है कि बलूचिस्तान में कोई इंसिडेंट होता है तो उसको हम सब फील करते हैं और चाहते हैं कि वहाँ पे पीस आए। और बाकी अगेन आपके प्रोग्राम के उससे एक लास्ट मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगी। जो भी बात हो रही थी मरी इंसिडेंट की, दुनिया में अगर आप देखें तो ये इंसिडेंट्स को बचाने के लिए ट्रेनिंग्स होती हैं। सही, वो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट जब आ जाएगा तो ये चीज़ें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। सनम लास्ट पॉइंट, 10 सेकंड है आपके पास। बलूचिस्तान की तरक्की के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल, बलूचिस्तान की तरक्की के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, वक्त चूँकि ख़त्म हो गया और बलूचिस्तान की आवाज़ हम बनते रहेंगे जिस तरह हम सिंध की आवाज़ हैं, कराची की आवाज़ है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। थैंक यू।